پچھلے دنوں آپ نے شزا فاطمہ صاحبہ کے ساتھ ایک لاہور میں ایک بچی رضوانہ جس کے اوپر تشدد کیا گیا، بڑا بہیمانہ اور تکلیف دہ تشدد کیا گیا، آپ نے اس بچی کو وزٹ کیا، اس کے بعد پریس کانفرنس کی اور آپ اس بچی کو دیکھ کے بھی آئیں۔ آپ خود ایک ماں ہیں، ایک عورت ہیں، ایک بچی والی سٹیج بھی آپ پہ گزری ہوگی، تو اس بچی کے حوالے سے اس کو دیکھ کے وٹ ور یو فیلنگ ایٹ دیٹ ٹائم؟ عمار صاحب، میں آپ کو سچی بات کہوں کہ اتنا افسوس ہوا اور اتنا ناقابل برداشت تھا اس بچی کو دیکھنا، اور اس سے زیادہ کوئی 1.5 گھنٹہ میں اور شزا فاطمہ خواجہ، اس بچی کے پیرنٹس، پولیس، اس کی میڈیکل ٹیم جو ڈاکٹرز کی تھی، MS کے ساتھ ہم بیٹھے، اور اس پورے عرصے میں جو اس کی والدہ ہیں اس کے آنسو نہیں رکے۔ اور بہت دفعہ میں خود ایک والدہ ہوں اور شزا ہیں، ہم اپنے ایموشنز پہ قابو نہ لا پائے کہ ہم اپنی بچیوں کے ساتھ اتنا تشدد کوئی کر سکتا ہے، ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ اوپر، جس طرح اس کی ہم نے سٹوری سنی کہ اس کو بیٹ سے، اس کو ڈوئیوں کے ساتھ، کھانے پکانے والے چمچوں کے ساتھ، سوٹیوں کے ساتھ اس کو مارا گیا۔ ان کے ڈاکٹرز نے بتایا کہ اس کی جو ہڈیاں ٹوٹی ہیں وہ غلط جگہ سے جڑ گئی ہوئی ہیں، اتنی پرانی چوٹیں ہیں۔ اس کے سر کے اوپر جو زخم تھے اس میں کیڑے لگ گئے تھے، اور اس کی شکل ایسی تھی لگتا تھا کہ ایسڈ پھینکا ہوا ہے۔ MS صاحب نے مجھے بتایا کہ میڈم یہ تیزاب نہیں ڈالا گیا، لیکن جو سر کی جو چوٹیں ہوتی ہیں ان کی بیکٹیریل انفیکشن منہ پہ پھیل جاتی ہے، اور یہ اس کے اوپر ہوا ہے۔ نیلو نیل تھی، وہ تو بے ہوشی کے عالم تھی، اس سے ہماری بات نہیں ہو سکی، لیکن اس کی ماں نے جو دل دہلا دینے والی جو باتیں بتائیں۔ میں کہتی ہوں کہ بچیاں تو ہم کہتے ہیں نا سانجی ہوتی ہیں، کہ ہم اپنی بچیوں کے ساتھ ایسا سلوک کر سکتے ہیں۔ میں نے یہ باتیں ہم سنتے تھے، میں نے پہلی دفعہ اپنی چیئرپرسن کے رول میں اس کو دیکھا، اور پھر آپ سوچیں کہ میری راتوں کو نیند نہیں مجھے آئی اس کے بعد۔ اور میں یہ کہنا نہیں چاہیے، میری ڈیوٹی ہے ناٹ جسٹ ایز چیئرپرسن آف دا کمیشن، ایز اے مدر، ایز اے فارمر لیجسلیٹر، ایز اے سٹیزن آف دس کنٹری، کہ ہم جتنی اس کے اوپر آواز اٹھائیں کم ہے۔ پتہ نہیں کتنی رضوانہ ہوں گی، یہ تو ایک رضوانہ منظر عام پر آئی ہے، پتہ نہیں کتنی بچوں کا تشدد ہوتا ہوگا۔ اسی لیے آئی ایم ویری ویری سارٹ آف کمیٹیڈ کہ ہمیں بڑی اسٹرنجنٹ لاز لانے کی ضرورت ہے۔ اور جو آپ نے پہلے بات کی کہ بچوں کو یا پاورٹی کی وجہ سے، غربت، مجبوری کی وجہ سے لوگ ان بچوں کو بھیجتے ہیں، تو پھر ہمیں اس چیز کو روکنا ہے، کیونکہ ہمیں ایسے خاندانوں کو بھی اوور اے پیریڈ آف ٹائم ان کو روکنا ہے، کسی طریقے سے پنش کرنا ہے کہ وہ مت بھیجیں، پھر کم فیملی سائز رکھیں۔ اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور ہمیں یہ سمجھ دی ہے کہ ہم جب بچوں کو دنیا میں لاتے ہیں تو ان کی پرورش، ان کی نشو و نما بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم ان کو سڑکوں پر نہ چھوڑیں، ان کی پرورش کرنے کی ان کی ذمہ داری لیں، کم بچے کریں تاکہ ہم ان کی صحت، ان کی تعلیم، ان کی نشو و نما کے اوپر اچھی طریقے سے اٹینشن دے سکیں۔ اس بچی کے 10 بہن بھائی یہ ملا کر ہیں۔ ان کی والدہ کے مطابق، والدہ کو یاد نہیں تھا کہ وہ 6 مہینے پہلے گئی ہیں نوکری پر یا سال پہلے، اور اس عرصے میں انہوں نے صرف 1 یا 2 دفعہ اس بچی سے بات کی تھی۔ اور اس کو جس طرح مارا گیا، اس کو جو اس کے امپلائر سے، جو جج صاحب کی بیگم ہے الیجڈلی، وہ ان کو گھر پہ چھوڑنے آ گئیں۔ آپ نے، پولیس نے اتنا کمزور FIR بنایا، اٹ واز اے بیلیبل اوفینس، ان کو لاہور ہائی کورٹ سے بیل مل گئی، اور ابھی ان کو کل ایک سیشن میجسٹریٹ کورٹ نے پری اریسٹ بیل دی ہے، جو ان کا رائٹ ہے۔ پھر ہمارے اور سول سوسائٹی اور سب کے پریشر سے آہستہ آہستہ بتدریج 4تھی FIR جو ہے اس کو اسٹرانگ بنایا گیا، اس میں اٹیمپٹ ٹو مرڈر ڈالا گیا 324، 337 کے ڈفرینٹ شک جو ہیں اس کی چوٹ دیکھ کر وہ رکھی گئی ہیں۔ اب ہم کہہ رہے ہیں کہ جو میڈیکل لیگل سرٹیفکیٹ ہے وہ اتنا اسٹرانگ ہونا چاہیے، جس میں سب چیزیں ڈالنی چاہیے تاکہ وہ قانون کے شکنجے سے نکل نہ سکے۔ جب آپ کے با اثر اور طاقتور لوگ، جو یہاں پہ ایک سول جج ہیں، جو قانون کے محافظ ہیں خود، اگر ان کے گھر میں ایسی چیزیں ہوئیں گی، جو قانون کو جانتے ہیں، اور جب ایسے لوگ قانون کے شکنجے سے نکل پائیں گے فار ون ریزن اور دی ادر، چاہے وہ ویک انویسٹیگیشن ہو یا ویک پروسیکیوشن ہو، تو پھر آپ کیا میسج دے رہے ہیں اس ملک میں باقی لوگوں کو؟